زکوٰۃ ہر مسلمان پر لازم ہے. زکوٰۃ کے ہزاروں مسائل ہیں جن ہزاروں مسائل کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی حکم نہیں ہے اور ان ہزاروں مسائل کو حل کرنا ہے. مثلا آج کل کمپنیوں کا بزنس ہوا کرتا ہے، کمپنی مل کر کے کاروبار کرتی ہے. اب کمپنی کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی؟ حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی. اسی طرح سے ٹھیکیداری ہوتی ہے، ٹھیکیدار نے پل بنا دیا، ابھی وہاں سے بل نکلا ہی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو اس نے پیسہ انویسٹ کیا ہے ابھی وہاں بل نکلا ہی نہیں، وہ جو بل گورنمنٹ کے پاس ہے اس بل وہ جو کئی لاکھ روپے ہے اس کی زکوٰۃ اس پر لازم ہو گئی یا نہیں؟ اگر زکوٰۃ لازم کرتے ہیں تو پیسہ اس کے پاس آیا ہی نہیں، اور اگر زکوٰۃ لازم نہیں کرتے ہیں مگر یہ تو پیسے کا حقدار بن چکا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہیں حدیثوں میں نہیں ہے. فقہ کے بغیر مسئلہ حل ہونے والا نہیں، چاہے زکوٰۃ لازم کریں چاہے زکوٰۃ لازم نہ کریں. اسی طرح سے حج کے مسائل، سینکڑوں حج کے مسائل جن کا کوئی حل نہیں ہے، نہ قرآن میں کہیں. ایک عورت حج کرنے کے لیے گئی، جس وقت اس کو طواف کرنے کا وقت آ گیا تو اس کو مینسز ہو گئے اور مینسز کی حالت میں طواف کر نہیں سکتی. اب یہ کہتی ہے کہ جتنے دنوں میں انتظار کروں گی مینسز سے پاک ہونے کا تب تک میری واپسی کا وقت آ جائے گا اور فلاں ڈیٹ مجھے واپس نکلنا ہے، ٹکٹ چینج بھی نہیں ہو سکتا ہے. اب اگر میں طواف زیارت کیے بغیر واپس چلی جاؤں گی میرا حج بھی مکمل نہیں ہوگا، میں اپنے شوہر کے لیے پاک بھی نہیں ہو سکوں گی اور اسی حال میں طواف کر نہیں سکتی. تو مجھے بتائیے مجھے حل کیا ہے؟ اگر رکے گی وہاں تو ٹکٹ ضائع ہو جائے گا اور اگر واپس آتی ہے تو حج مکمل نہیں ہوگا. فقہ کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ قرآن میں بھی اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، حدیث میں بھی اس بارے میں کوئی حکم نہیں ہے. تو ظاہر فقہ کے ذریعے سے پہلے زمانے میں زمین سے سفر کرتے تھے اور زمین سے سفر کرتے کرتے آگے کہیں میقات آتا تھا اور میقات سے آگے احرام باندھ کر گزرتے تھے. آج فضائی راستوں سے جاتے ہیں تو فضائی راستے سے میقات کہاں پر مان لیں گے؟ اللہ کے نبی نے فضا کے بارے میں کوئی حکم نہیں فرمایا کہ تم جہاز سے اڑ کر کے آؤ گے تمہارا میقات کہاں پر ہوگا. تو فقہا کو فیصلہ کرنا ہوگا. علم فقہ کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب اب جب ہوائی جہازوں سے لوگ سفر کرنے حج کے لیے جا رہے ہیں تو وہ کیسے احرام باندھیں گے اور کہاں سے احرام باندھیں گے اور ان کا میقات کہاں سے شروع ہو جائے گا. یہ تو عبادات ہیں. اس کے بعد جب زندگی کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، نکاح کے ہزاروں مسائل ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے. آج کے زمانے میں سوال پیدا ہوتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح ہو جائے گا یا نہیں، ای میل کے ذریعے سے نکاح ہو جائے گا یا نہیں. کشمیریوں کا ایک سوال ہے، نکاح رشتہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تب انہیں اس حلم دارت، ٹھیک انہوں نے پیشکش کی کیا ہم حلم دارت، وہ جواب میں کہتے ہیں تو ہن کھوتا عشا. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا مانگا؟ کہتا رشتہ، مگر رشتے کا تو لفظ ہی نہیں آیا اس میں. انہوں نے کیا کہا کہ اللہ رشتہ قبول ہے، مگر انہوں نے تو یہ لفظ بولا ہی نہیں. کیا ہم اس کو رشتہ کے مان لیں؟ کیا ہم یہ تسلیم کر لیں؟ انہوں نے رشتہ مانگا اور انہوں نے وہاں سے آفر انہوں نے وہاں ایکسیپٹ کر لیا. کشمیری عرف میں تو یہی کہا جاتا ہے مگر الفاظ میں کہیں نہیں لے. حلم دارت تمن چلاسن حلم ہی ناز، آج تو حلم ہوتا بھی نہیں لوگوں کے پاس. آج تو سکن ٹائٹو میں حلم کہاں ڈھونڈیں گے اب آپ؟ تو کیسے فیصلہ ہو سکے گا؟ نکاح کے بعد کبھی رشتہ ناکام ہونے لگتا ہے. طلاق کے احکام قرآن و حدیث میں موجود ہیں مگر تحریری طلاق کہیں حدیثوں میں نہیں ہے. اور آج کے زمانے میں ریٹن ڈیورس ڈیڈ بنائی جاتی ہے. کیا یہ ریٹن تحریری طلاق نامہ مانا جائے گا یا نہیں؟ اگر مانا جائے گا تو کیسے جب حدیث میں کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے؟ اور اگر ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے مگر آج کی ساری چیزیں تو دستاویز اور ڈاکومنٹس کے ذریعے چلتی ہیں تو تحریری طلاق نامے کو کیسے ریجیکٹ کریں گے؟ فقہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیسے یہ طلاق نامہ معتبر مانا جائے گا اور کیسے نہیں. آج تو ای میل کے ذریعے طلاقیں بھیجتے ہیں، آج تو فون کے ذریعے سے طلاقیں بھیجتے ہیں. تو فون کے ذریعے سے طلاق جو ہے وہ دوسری جگہ سے آئی. کیا طلاق دینے کے لیے ایک ہی جگہ مرد اور عورت کا ہونا ضروری ہے یا الگ الگ ہوں گے اور وہاں سے طلاق آ جائے گا تو طلاق پڑ جائے گی یا نہیں؟ فقہ کے بغیر کوئی ہر راستہ نہیں ہے. وہ فقہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس طرح سے طلاق پڑے گی یا نہیں.